अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सना और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं स्पिरिट ऑफ रमज़ान की 4th एपिसोड। उम्मीद करती हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज की जो एपिसोड है वो रमज़ान के बेनिफिट्स के बारे में है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं स्पिरिट ऑफ रमज़ान सीरीज़ में आपके साथ अपने रमज़ान और सहरी के डेली व्लॉग्स भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ ज़ाहिर है डेली व्लॉग्स बनाना मुमकिन नहीं होता रमज़ान में, तो डेली व्लॉग्स से मुराद ये है कि जो भी एक्टिविटीज़ हम रमज़ान में करेंगे, अगर किसी इफ्तार पार्टी में जाते हैं या आउटडोर सहरी और अफ्तारी करने जाते हैं तो उसकी अपडेट्स आपको दूंगी। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ रमज़ान के जो स्पिरिचुअल और हेल्थ बेनिफिट्स हैं या फिज़िकल बेनिफिट्स हैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज की जो एपिसोड है वो रमज़ान के बेनिफिट्स के बारे में है, क्योंकि ऑलमोस्ट रमज़ान का एक हफ़्ता गुजर चुका है। 7-8 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में तो आज 8th रोज़ा है जबकि पाकिस्तान के अंदर आज 7th रोज़ा है। तो ऑलमोस्ट एक वीक जो है वो रमज़ान का गुजर चुका है और जो रहमत का आशरा है वो ख़त्म होने वाला है। तो एक हफ़्ते में किसके अंदर कितना चेंज आया उसके बारे में भी बात करेंगे। और अभी हम फ़िलहाल जो बात करेंगे वो ये कि हमें इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि क्या एक हफ़्ते में कोई चेंज हमारे अंदर पैदा भी हुआ है या अभी तक हम सिर्फ फेस्टिव मूड में हैं, कि हम उसको एज अ फेस्टिवल ही इंजॉय कर रहे हैं, कि इफ्तार पार्टी से इंजॉय कर रहे हैं, इफ्तारियाँ घर में इंजॉय कर रहे हैं, एक पार्टी वाले मूड में हैं, या हमने अपने अंदर वाकई में कोई चेंज देखा। अगर आपने अपने अंदर फिज़िकल हेल्थ में भी कोई चेंज देखा है तो एक अच्छी और पॉजिटिव बात है, और अगर आपने अपने अंदर रूहानी चेंज देखा है तो वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने अंदर रूहानी चेंज ला सकते हैं, किस तरह हम अपनी बॉडी को और अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। चलें पहले बात कर लेते हैं रमज़ान मुबारक के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, रमज़ान तो आ जाते हैं, पहला रोज़ा भी हो जाता है। पहले रोज़े को तो अक्सर यही होता है कि ज़ाहिर है ये हमारी कल्चरल थिंग बन चुकी है कि जब रमज़ान आते हैं तो फर्स्ट रोज़े को हम बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, इफ्तार में हर तरह की चीज़ें बनाते हैं, उसमें फिर चाहे फ्राइड फूड हो या कोई हेल्दी ऑप्शंस हो, जो भी हो हर तरह की चीज़ हम बनाते हैं पहली इफ्तार और पहली सहरी में। इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी कल्चरल थिंग है तो आप बनाएं, अपने प्यारों के साथ उसको शेयर करें, अपने घर में खाएं और अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करें, अच्छा है। लेकिन अगर हम इसी तरह के खाने रमज़ान में खाते रहेंगे तो हमें उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा जिस तरह से होना चाहिए। रमज़ान का महीना इसलिए आता है कि हम एक महीने में अपनी बॉडी को रीसेट करें, यानी कि हम पूरे साल 3 टाइम जो खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, टॉक्सिन्स भी पैदा होते हैं, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब रमज़ान आते हैं तो उसमें लोग जब रोज़ा रखते हैं तो नेचुरली ब्लड शुगर और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नेचुरली कम होता है, जिसकी वजह से बॉडी क्लेंजिंग मोड में चली जाती है। तो जब बॉडी क्लेंजिंग मोड में चली जाती है तो वो बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है और नए सेल्स को बनाती है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम इफ्तार के अंदर मुर्ग मुसल्लम ना खाएं, हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, लेकिन हम इफ्तार के अंदर जिस तरह से खाते हैं उसके बाद फिर हमें सिर्फ नींद आती है। लेकिन होना तो बेसिकली ये चाहिए कि हम इतना कम खाएं कि जस्ट पेट हमारा भर जाए, ऐसा ना हो कि हम अपनी जो है पूरे दिन की कसर निकाल लें खाने में। बस थोड़ा खाएं जो पेट पे हल्का पड़े और वो आपको सुस्त ना करे, आपको लेज़ी ना करे, ताकि आप इबादत के लिए भी रेडी रहें और दूसरे जो आपके मामूल के काम हैं वो भी करें। योशिनोरी ओसोमी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन का 2016 में, और वो क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने फास्टिंग के बेनिफिट्स बताए थे कि 14 से 16 घंटे फास्टिंग करने के बाद अगर आप क्लीन डाइट लेते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिसमें आपकी क्रॉनिक डिजीज़ भी हैं, जिसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, और भी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो दूर हो जाती हैं, आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स फ्री हो जाती है और आपके बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी बॉडी एक तरह से रीसेट हो जाती है और आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है और आपकी उम्र भी दराज होती है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें कुदरती तौर पे इतना अच्छा महीना दिया है कि हम इस महीने में रोज़े रख सकते हैं और रोज़े रख के अपनी बॉडी को रीसेट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए हेल्दी डाइट पे। हेल्दी डाइट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बज़ायका चीज़ें खाना शुरू कर दें। हेल्दी डाइट में आप जो है वो टेस्टी ऑप्शंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो चना चाट होती है वो एक हेल्दी ऑप्शन है। चना चाट में हमारे पास सारी वेजिटेबल्स होती हैं, उसके अंदर हम रेड बीन्स भी मिला सकते हैं। इसके अलावा चना खुद बहुत जो चने होते हैं वो खुद प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आप ले सकते हैं। हाँ, उसमें आप वो कलरफुल चटनियाँ ना डालें
تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ پہ اچھے بینیفٹ پڑیں گے. چٹنی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں, وہ بھی ہری چٹنی جو ہوتی ہے جو گرین چلی سے بنتی ہے, اس کے اندر بھی وٹامن سی کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو سارے آپ ہیلدی آپشنس کو یوز کرتے ہوئے ٹیسٹی فوڈ بھی بنا سکتے ہیں. خیر میں اپنی آگے آنے والی کچھ ایپیسوڈس میں آپ کے ساتھ ہیلدی آپشنس اور ہیلدی ٹیسٹی فوڈ جو ہے وہ شیئر کروں گی, تاکہ آپ اس کو اپنی افطار میں اور اپنی سحری میں انکلوڈ کر سکیں. چلیے یہ تو ہو گئے روزے کے ہیلتھ بینیفٹ. اب بات کر لیتے ہیں رمضان کے اسپریچول بینیفٹس کی, کہ رمضان کے جو اسپریچول بینیفٹس ہیں وہ ہمیں کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے حاصل ہونے چاہیے. بیسیکلی رمضان آتا ہے اس لیے کہ وہ ہمیں سدھار سکے, تو ہم صبر کریں اپنے گناہوں پر, ہم غیبت نہ کریں, برائی نہ کریں, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں, ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائیں, تو وہ چیز ہمارے لانگ ٹرم میں بھی کام آئے. لیکن ہمارا ہوتا یہ ہے کہ ہم 30 دن کے لیے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ بس 30 دن تک ہم نے پرہیز کرنا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے, ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے اور بولتا ہے جی آپ نے 1 ہفتے تک یہ چیزیں نہیں کھانی, ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, طبیعت ٹھیک ہو جائے آپ دوبارہ کھا سکتے ہیں. ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم 30 دن تک کے لیے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. 30 دن کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے ساری ریسٹرکشنز ہمارے اوپر سے ختم ہو جاتی ہیں. میں نے بعض لوگوں کو تو مذاق کے طور پہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بس آج تو عید آ گئی, اب تو شیطان آزاد ہو گیا ہے, تو دیکھو ہم بھی دوبارہ اپنے پرانے روٹین پر آ گئے. لوگ مذاق میں یہ بات کرتے ہیں, لیکن بیسکلی مذاق میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں سب کی بات نہیں کری, بہت سارے لوگوں کی لائف ٹرانسفارم ہو بھی جاتی ہے. کہتے ہیں 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جو اس مہینے میں داخل ہوا اور ایز اٹ از اس نے اس کو ایز اے کلچرل ایونٹ لیا اور رمضان کے روزے بھی رکھے, نماز بھی پڑھی, تراویح بھی پڑھی, قرآن بھی پڑھا اور اپنے روٹین کے مطابق داخل ہوا. روٹین کے مطابق ہی وہ اس مہینے سے باہر نکل گیا. نو چینج, جیسا تھا ویسا ہی معتدل. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو برائیوں کی اور چیزوں کی عادت ہوتی ہے اور وہ مزید اس مہینے سے برے بن کے نکلتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزے کو رکھتے ہیں, روزہ پریکٹس کرتے ہیں, لیکن ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کھا اتنا لیتے ہیں کہ ان کو سستی آتی ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو قضا کر دیتے ہیں. ٹی وی دیکھنا وہ نہیں چھوڑتے, نیٹ فلکس پہ ان کی سیریز چل رہی ہوتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جی رمضان ہے تو کیا ہوا, یہ بھی نارمل مہینوں کی طرح ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ذخیرہ اندوز جو حرام کمائی کماتے ہیں, ذخیرہ کرتے ہیں چیزوں کو اور مہنگے داموں میں بیچتے ہیں, اور جو روزے دار ہیں ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اور برے بن کے نکلتے ہیں اس مہینے سے. اور ایک ہوتے ہیں تیسری طرح کے لوگ جو اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنا کے اس مہینے سے آگے نکلتے ہیں. تو ان کی لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے. انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی عبادت کس طرح سے کرنی ہے, اور عبادت کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور قرآن کی کون کون سی تعلیمات ہیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جاتے ہیں اور چینج ہو کر اس مہینے سے نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ. تو میں بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گی کہ ایک دم سے تو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا آسان نہیں ہوتا, لیکن خیر اگر اللہ ہدایت دے تو انسان راتوں رات ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. میری اپنی سٹوری بھی کچھ اسی طرح ہے. کبھی موقع ملا تو ضرور آپ کو سناؤں گی کہ کس طرح سے میری لائف صرف 3 دن کے اعتکاف سے جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی. موقع ملا انشاءاللہ ضرور فیوچر میں آپ کو سناؤں گی, لیکن ابھی ایپیسوڈ تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. تو آپ کام کریں بیبی سٹیپ سے, آپ شروعات کریں. بیبی سٹیپ سے کس طرح شروعات کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ سوچیں کہ میرا روزہ ہے, میں روزے کی حالت میں کسی کی غیبت نہیں کرتی. تو کوشش کریں کہ افطار کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی کسی سے بات ہو تو غیبت برائی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. اور اس کے علاوہ قرآن کی کوئی بھی چھوٹی صورت لے لیں, جس طرح سورہ کوثر ہے, سورہ کوثر کو آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, کیا اس میں حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر غور کریں. اس کے علاوہ جو بھی خواتین کے لیے صورتیں نازل ہوئی ہیں ان تمام تر صورتوں میں سے کچھ آیات نکال کے ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور اس کو اپنی لائف میں پریکٹس کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی رمضان میں 3 4 قرآن ختم کریں. اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہے آپ وہ بھی کریں, تلاوت قرآن کریں, بہت اچھی بات ہے, دعائیں مانگیں, دعائیں پڑھیں. لیکن آپ قرآن کی کچھ آیات اور کچھ صورتیں اس طرح سے پڑھیں کہ اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. اس کے علاوہ اگر حجاب کرنے کی نیت رکھتی ہیں آپ اپنے دل میں تو آپ اپنے سر کو کور کرنا پہلے سٹارٹ کریں. پہلے رمضان میں سٹارٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو استقامت دے اور آپ عید والے دن بھی اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے گھر میں سب تیار ہوتے ہیں, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں,
ہر انسان کا اندر چاہتا ہے. آپ بھی لوگوں کو دیکھ کے پھر تیار ہوتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں یار آج میں حجاب نہیں کرتی, چلو 3-4 دن کے بعد کر لوں گی. چلیں اگر آپ کی ہمت نہیں ہوتی اور آپ کا اتنا نہیں ہے ظرف تو آپ عید والے دن تیار ہو جائیں. پھر اس کے بعد ان 3 دنوں کے بعد دوبارہ سے اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے گا, تقویٰ دے گا اور آپ اس چیز کو کنٹینیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی. آپ نیت کریں, آپ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 100 قدم بڑھائیں گے. تو صرف نیت کرنے کی دیر ہے, چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیں. آپ پہلے عشرے سے اسٹارٹ کریں اور آخری عشرے تک اپنے آپ کو مکمل اس راستے پہ ڈالنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے. اور اپنے بچوں کو بھی قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کریں, بلکہ کوشش کریں پوری فیملی بیٹھ جائے, 2-4 آپ آیات اس کی تلاوت تفسیر اور ترجمے کے ساتھ چلائیں اور اپنے بچوں کو اس کو ایکسپلین کریں اور بولیں کہ ہم پوری فیملی ان چیزوں پہ عمل کریں گے. روزانہ 1 سنت یا 1 حدیث میں جو بھی حکم آیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ آپ لوگوں نے 30 ڈیز تک ان تمام تر چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے. تو پھر یہ چیزیں آپ کی ہیبٹ بن جائیں گی, اور جب انشاءاللہ ہیبٹ بن جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز پہ استقامت دے اور آپ اپنے آپ کو ایک پریکٹسنگ مسلم بنا سکیں. میری بھی تمام تر مسلمانوں کے لیے یہی دعا ہے کہ ہم سب مسلمان اس رمضان میں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. رمضان ایک بہت اچھا مہینہ ہے اپنے آپ کو اسپریچولی اور فزیکلی ٹرانسفارم کرنے کے لیے. تو اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیں گے. تو اب آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کو اینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, تو میں اب اپنی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتی ہوں. تو ملوں گی انشاءاللہ ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.